تو ہم اب دوسرے حصے میں آ گئے ہیں. ڈاکٹر ہنا عنبری طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب باتیں جو ہیں اس حصے میں زیادہ مزیدار ہونے والی ہیں. اور مختصر سوال، کوشش اگر ہوگی کہ اگر مختصر جواب ہو تو ہم زیادہ اس حصے کو پہلے سے کی طرح مختصر سوال کیجیے گا تاکہ میں مختصر جواب دوں. آپ تو 3 سوال کرتے ہیں ایک ساتھ، تو جواب بھی 3 دینے ہوتے ہیں نا مجھے. اچھا چلیے، میرے سوالات شاید طویل ہوتے ہیں. ایک سوال کریں آپ. میرے سوال شاید طویل ہوتے ہیں، آپ کے جوابات کیوں اتنے طویل ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا وہ جو طویل سوال ہوتا ہے اس میں 3 سوالات ہوتے ہیں. جیسے آپ خواب بھی پوچھ لیتے ہیں، پھر آپ تخلیق کا بھی سوال کر لیتے ہیں، پھر آپ وقت بھی پوچھ لیتے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں ایک سوال میں پوچھیں گے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو میں تو مختصر وقت میں آپ کو 3 زاویے دے رہا ہوں نا، تو آپ مختصراً جواب دے سکتی ہوں تینوں کے، لیکن آپ بھی تفصیل طلب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ کہ آپ کا مزاج ہے 3 لفظوں میں جواب دیتی ہوں. یہ مزاج آپ کا تفصیل طلب ہے، آپ گفتگو کو بہت لمبا کرنا چاہتی ہیں. مجھ سے کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں؟ بہت کم. خالد مین، ہم میرا خیال سے 4 بار تو مل چکے ہیں، کم از کم 4 بار تو ہم مل چکے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا آپ بہت بولتی ہیں؟ یہ اندازہ ہے میں کم بولتی ہوں. آپ بولنے نہیں دیتے مجھے. نہیں، میں تو اس وقت دیکھیں آپ سے سوال کر کے چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں اور مائک آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ جواب دیجیے. ملا ہوا ہے، آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے. اچھا، ایک تخلیق کار جو ہے اس کی پرسنالٹی میں ایک میڈنس ہوتی ہے، وہ میڈنس مجھے آپ میں بھی لگتی ہے. کیا ایسا ہے؟ آپ مجھے پاگل تو نہیں سمجھتے؟ نہیں بالکل، لیکن ایسا ہے. یہی والی میڈنس ہوتی ہے ہر تخلیق کار میں. کہیں آپ مجھے پاگل تو نہیں سمجھتے؟ اوکے. اچھا، تو اب آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کراچی کی شاعرات کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے. بہت ساری شاعرات جو ہیں وہ آپ کی آمد سے پریشان ہو گئی ہیں کہ بھئی یہ کون آ گیا اور اس نے آتے ہی جو ہے پورے منظرنامے کو جو ہے وہ کیپچر کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے بارے میں چمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں اور آپ کے بارے میں اچھی آرا بھی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں کہ یہ چاہتی کیا ہیں. تو ڈاکٹر ہنا عنبری طارق کیا چاہ رہی ہیں وہ آپ بتائیں. دیکھیے، یہ جو اتنے سارے سوال آپ نے کیے نا کراچی کی خواتین کے لیے یا شاعرات کے لیے، دراصل یہ ساری آپ کی من گھڑت ہے. کراچی کی شاعرات تو سب اتنی اچھی ہیں اور میری سب سے بہت اچھی بنتی بھی ہے. جن سے میری بات ہوئی ہے آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ کسی کو مجھ سے کوئی ڈر نہیں ہے، جس کی جو جگہ ہے وہ موجود ہے. یہ ڈپلومیسی آپ نے کراچی میں سیکھی ہے یا وہیں سے سیکھ کر آئی ہیں آپ کینیڈا؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ یہ جو آپ ایک فساد کا بیج بوتے ہیں نا میرے کتاب کے، اس سے بھی یہی آپ نے کیا تھا اور آپ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. یہ فساد کا بیج خالد معین بو رہے ہیں. کتاب کی تقریب تو ماشاءاللہ بہت اچھی رہی، اور میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ ایک ٹوٹل پیکیج ہیں. ٹوٹل پیکیج سے مراد یہ تھی کہ آپ نظامت بھی کر سکتی ہیں بہت اچھی، آپ منتظم اعلیٰ بھی بہت اچھی ہیں، آپ شاعرت بہت اچھی ہے ہی، آپ کی شخصیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، متاثر کن ہے. تو ایک ٹوٹل پیکیج سے مراد یہ تھی. اب اس میں فساد کا پہلو کہاں سے آ گیا؟ فساد کا پہلو آپ مجھے میری دوستوں سے لڑوانا چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایک انتشار کا شکار ہو چکی ہیں میرے آنے سے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے خالد مین صاحب، آپ سلامت رہیے. اچھا، ایسا مطلب ہے کہ آپ تک محبتیں پہنچ رہی ہیں، دوسرا رویہ نہیں پہنچ رہا، یا اگر پہنچ رہے ہیں تو آپ نے کان بند کر لیے اس طرف سے. یہ اچھی بات ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. یہ ایک اچھی بات ہے. خیر، تو غزل اور نظم پر آتے ہیں. تو آپ کے بارے میں ایک تاثر بہت ابتدا سے یہ رہا کہ آپ نظم بہت اچھی کہتی ہیں لیکن غزل شاید اتنی اچھی نہیں کہتی. لیکن جب آپ کی کتاب آئی تو معلوم ہوا کہ غزل بھی آپ کی ڈومینیٹنگ ہے، نظم اپنی جگہ ہے، لیکن غزل بھی آپ کی جو ہے اس میں ایک فورس اور طاقت ہے. تو آپ کیا کہیں گی کتاب کی حد تک اپنی غزلوں اور نظموں کے حوالے سے کون سی چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے، ابتدا تو نظموں ہی سے کی تھی، اور نظمیں مجھے اس وقت بھی نظم کی شاعرہ کہا جاتا تھا جب میں مشاعرے نہیں پڑھتی تھی، اور جب بلایا جاتا تھا تو نظم کی شاعرہ کہہ کر بلایا جاتا تھا. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے غزل کے حوالے سے، لیکن پھر میں نے محنت کی اور اس کا رزلٹ آپ کو کتاب میں نظر آ رہا ہے. اچھا، اب جو شاعری آپ کی ہے اسے میں نے جہاں تک محسوس کیا، اب جو تازہ غزلیں آپ پڑھتی ہیں، جیسے آج بھی آپ نے قائد اعظم اکادمی میں جو آپ نے خاص مشاعرہ تھا اس میں جو آپ نے غزل پڑھی وہ تازہ غزل تھی. تو اب آپ کی جو تازہ غزلیں ہیں، اور نظمیں میں نے اتنی نہیں سنی کیونکہ عام طور پر ظاہر آپ مشاعروں میں غزلیں ہی زیادہ سناتی ہیں تازہ. تو یہ تازہ غزلیں جو ہیں ان کی جو اس نے ترتیب ہے اور اس میں
مضامین ہے اس میں، اور ایک پوری اس کی جو دربست ہے غزل کا آپ کی خاص طور پر، اس میں میں بہت بڑی تبدیلی دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ بیرون ذات اور بیرون نظر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی اترنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اب آپ کی غزلوں میں وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں جمالیاتی عمائیت اور فکر کی عمائیت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اب چھلکنے لگی ہے. تو آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ کی غزلوں میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ ہاں بالکل، مجھے لگتا ہے کہ ہر طرح کی کیفیات کا اظہار ضروری ہے. پہلے میں شاید نہیں کرتی تھی، میں بہت لمیٹڈ موضوعات کو شعر میں کہتی تھی، نظم میں تو سب کچھ کہہ دیتی تھی. تو اب میرے پاس چونکہ فرصت ہے نا، جب سے میں کراچی آئی میں چار مہینے گھر رہی، 3 مہینے تو میں نے کچھ کام نہیں کیا، میں گھر میں تھی، میرے پاس ٹائم تھا بہت سارا. تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا اب ایک قدم آگے بڑھایا جائے اور چیزوں کو بھی شامل کیا جائے اور فیلنگز کو بھی شامل کیا جائے. اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ کراچی میں غزل کیونکہ بہت مضبوط کہی جاتی ہے، اور اب آپ نے آ کے یہاں دیکھا کہ ہم اثر شاعری کیا ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے، تو آپ نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے برابر آیا جائے، اور اس میں نہیں، یہ وجہ نہیں ہے خالد معین، یعنی کراچی کو کوئی نمبر نہیں دیں گے؟ نہیں، میں چونکہ ملی نہیں ہوں اتنا زیادہ ہم اثر شعراء سے، میری شاید 1 یا 2 نشستوں میں ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی شاید میں بہت سلیکٹیو ہوتی ہوں کلام سنتے ہوئے بھی اور بات کرتے ہوئے بھی. تو میرا تو اتنا انٹریکشن ہوا نہیں لوگوں سے کہ میں کہوں کہ وہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، لیکن چند لوگ جن کو میں باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، نام نہیں بتاؤں گی، تو اس سے مجھے ضرور یہ لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، سب کچھ ساری بات کرنی چاہیے. شاعر جو ہے کوئی بھی تخلیق کار ضروری نہیں ہے کہ وہ فردن لوگوں سے ملے گا، ملاقات کرے گا، ان کی شخصیت کا تجزیہ کرے گا، لیکن ایک منظر میں رہنے کے لیے، ایک منظر میں نمایاں رہنے کے لیے، نمایاں ہو کر رہنے کے لیے آپ کو پورے منظر سے ایک واقفیت ضروری ہوتی ہے. جیسے جان ایلیا کہا کرتے تھے کہ میاں میں بیٹھتا تو حجرے میں ہوں لیکن سارے منظر پر میری نظر ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے ملیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، مشاعروں میں آپ جائیں گے، لیکن ایک باشعور شاعر کی طرح آپ اپنی ہم اثر شاعری سے ایک واقفیت ضرور رکھتے ہیں. میں نے کہا نا کہ چند شعراء ہیں جن کو میں سنتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں. باقی جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ کراچی کا پورا، تو میں نہیں انٹریکٹ کر رہی، اور اتنا بڑا ہے کراچی اور اتنے سارے لوگ لکھ رہے ہیں، اور آپ مشاعروں میں جاتے ہیں سننے کے لیے تو جاتے ہیں، تو وہ میں اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہی ہوتی انٹریکشن، اور نہ مجھے ٹائم ملتا ہے نا. اب تو میں نے دوبارہ جاب شروع کر دی ہے، یہاں پہ ہاسپٹل جا رہی ہوں. شاعری میں ماحول کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ ماحول سے کیا مراد ہے آپ کی؟ شاعرانہ ماحول. شاعرانہ ماحول دیکھیں شاعر کے اندر ہوتا ہے شاعرانہ ماحول، تو وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے اپنا ماحول بنا لیتا ہے، اور شاعر تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نا، بات تو وہی ہے. اچھا، آپ کے والد گرامی بہت بڑے ادیب، سندھی زبان کے، صحافت کا بھی بڑا نام، عمر الدین بیدار صاحب. تو عمر الدین بیدار صاحب ڈاکٹر حنا عنبری طارق صاحبہ میں کتنے موجود ہیں؟ مکمل، میں تو کہتی ہوں، مطلب اب کہنے کو تو میں کہہ دیتی ہوں مکمل موجود ہیں، کیونکہ میری امی یہ مجھے کہتی ہیں ہر 2 دن کے بعد کہ اب تم عمر مت بن جانا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بابا بہت کم لوگوں سے ملتے تھے، وہ مشاعرے پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، شاعری ضرور ان کے پاس بہت ہوتی تھی، ان کے مخصوص لوگ ہوتے تھے وہ جن سے ملتے تھے اور انہی کو سناتے تھے، وہی ان کی آڈینس ہوتے تھے. اور بہت ساری ان کی عادتیں ہیں جو میرے اندر آ گئی ہیں. بلکہ میرا جو بڑا بھائی ہے آصف عمر، وہ اپنے دوستوں کو یہ کہہ کے مجھے انٹروڈیوس کرواتا ہے کبھی کبھی کہ یار مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے، میرا باپ آ گیا میرے بابا آ گئے ہیں، مجھے 1 ہفتے کی چھٹی دینا، کوئی مجھے فون نہ کرے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. وہ مجھے یہ کہہ کے آپ کو کہتے ہیں؟ ہاں کہ میرے بابا آ گئے ہیں. اچھا. تو مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے دوستوں سے، تاکہ میں بابا کے ساتھ خاموشی سے بیٹھوں. تو وہ ایک مکمل گرفت جو ہوتی ہے نا بہن بھائیوں پر اور امی پر، اب دوستوں کے ساتھ بھی میرا وہی رویہ ہوتا ہے. تو یہ والد صاحب کی پرسنالٹی تھی کہ وہ جہاں ہوتے تھے وہ مکمل موجود ہوتے تھے اور وہ ہر طرف وہی ہوتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ان کی پرسنالٹی تقریباً پوری ٹرانسفر ہوئی ہے، یا لیکن میں ان کے جیسی ایک شاندار اور زبردست قسم کی پرسنالٹی تو نہیں بن سکتی.
لیکن چلیں، ہر سب اولاد کے اندر ان کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں. اچھا، آپ کی شخصیت میں ڈاکٹر صاحبہ آؤٹ آف اسپوکن ہیں آپ؟ آؤٹ اسپوکن. آؤٹ اسپوکن. اچھا دیکھیے، آؤٹ اسپوکن بدتمیز کو کہتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ بدتمیز ہے، اور میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں آؤٹ اسپوکن کا مطلب آؤٹ آپ کو؟ اسپوکن کا مطلب ہوتا ہے بدتمیز، اور میں نہیں، بدتمیز میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایکسپریشنز کو آپ فوری طور پر ڈیلیور کرتی ہیں، اور اگر کوئی بات خوشی کی ہے، ہنسی کی ہے، تو آپ اسمائل کر دیتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، اور کے بعد آپ کو بری لگتی ہے تو آپ ایک دم آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، ایسا ہے؟ نہیں، اب نہیں ہے، پہلے تھا، اب نہیں ہے. اب میں بہت کنٹرول کرتی ہوں کہ میں اپنے جذبات کو اپنے چہرے پہ نہ آنے دوں، لیکن خوشی پھر بھی نہیں روک پاتی ہوں. نہیں، آپ جو ہے غصہ بھی نہیں روک پاتی ہیں. تو کیا آپ ایک غصہ پر شخصیت ہیں؟ نہیں، میں غصہ پر نہیں ہوں. میرے خیال سے کہ میں بس جو ہوں وہی ہوں، اندر باہر ایک ہی چیز. غصہ کم ہے آپ کے اندر، کم زیادہ اور ایک ریلیکس فیلنگز زیادہ ہیں، ایسا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں اس پہ کیا جواب دوں آپ کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو میرے دوست بتائیں گے جو میرے ساتھ. کیسی لگتی ہے زندگی آپ کو؟ زندگی